ہم اکانومی کی بات کریں گے اس لیے کیونکہ کہیں بھی سیاست ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, چاہے جتنی مرضی ایک دوسرے کے خلاف لفاظی ہو جائے, جب اکانومی آ جاتی ہے تو پھر یہاں آ کر ساری کی ساری جماعتیں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتی. اور اس کا ایک ثبوت میں آپ کو دینے لگی ہوں. پاکستان کے اندر غربت اس ٹائم پر 29% ہے. 7 کروڑ افراد انتہائی غریب طریقے سے رہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ سرکاری سروے کہہ رہا ہے, وزارت منصوبہ بندی کے سرکاری سروے کہہ رہا ہے. گزشتہ 7 برسوں کے دوران لوگوں کی حقیقی آمدن اور اخراجات کے اندر ایکسٹریم ڈاؤن فال دیکھا گیا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت 7 کروڑ افراد ایسے ہیں جو کہ انتہائی غربت کی زندگی گزارے ہیں, صرف 8,500 روپے کے اندر اپنا ماہانہ میں گزارا کر رہے ہیں. سال 2018-19 سے لے کر 24-25 سال کے عرصے کے دوران غربت کی شرح کے اندر 32%, 32% اضافہ ہوا ہے. یعنی تقریباً آپ لگا لیجئے 1/3 آبادی یا 1/3% جو ہے وہ غربت کے اندر اضافہ ہوا ہے. اب اس کے ساتھ 2019 میں غربت کی شرح 21.9% تھی اور اب جو ہے وہ 28.9% بن رہی ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ عدم مساوات ہے, یعنی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, جو بڑھ کر اس ٹائم پر 32.7% تک پہنچ چکی ہے. اسی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یعنی عدم مساوات کی سب سے بڑی بلند سطح جو تھی وہ 1998 کے اندر ریکارڈ کی گئی تھی, جو کہ 31.1% تھی اس ٹائم پر, اور اب اس سے زیادہ ہے. سروے کے مطابق پاکستان کو اس وقت 21 سال میں بے روزگاری کی سب سے بلند ترین شرح کا سامنا ہے. 7.1% لوگ پاکستان کے اس ٹائم پر کسی بھی کاروبار یا کسی بھی ذریعہ معاش سے کے حصول سے قاصر ہے. اچھا, دوسری طرف پھر آئی ایم ایف آ جاتا ہے. جب ہم پالیسیز گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پالیسی سیدھی کریں, لیکن اپنی مرضی سے پالیسی بھی نہیں کر سکتے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے. پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے, اسی لیے آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ تیسرے جائزے کے لیے 25 فروری کو پاکستان پہنچے گا. ہمیں چوتھی ٹرانچ چاہیے. 25 فیب سے لے کر 11 مارچ تک تیسرے جائزے کے لیے اہم مذاکرات ہوں گے. مذاکرات کی کامیابی ہو گئی تو پھر پاکستان کو $1.2 ارب کی چوتھی قسط موصول ہو جائے گی. ذرائع نے یہ بتایا کہ مالی سال 2025 میں پاکستان 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا تھا, جبکہ بنیادی مالیاتی سرپلس جی ڈی پی کا 1.3% ریکارڈ کیا گیا تھا. بیرونی قرضے واجبات کا حجم $138 ارب سے تجاوز کر گیا تھا, اور سودی ادائیگیاں جو ہیں وہ تقریباً ان کے اندر 84% اضافہ رہا تھا. اب ایک طرف تو ابھی تھوڑے دن پہلے آئی ایم ایف نے تعریف کی ہے پاکستان کی کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے, تو دوسری طرف ہم لوگوں کو ایز سچ اس کا کوئی امپیکٹ عام آدمی کی زندگی پر نظر نہیں آ رہا.